شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قبر کی پہلی رات میں مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آئیے اس کے بارے میں بڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے۔ ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب تک بندہ مومن دنیا میں انتقال اور آخرت کا سفر کرنے کو ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے نزول فرماتے ہیں جن کے چہرے حسین و جمیل اور سورج کی طرح چمکتے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے فرشتے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسے گھیرے رہتے ہیں، اور حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور خوش دودی کی طرف نکل کر چل۔ پھر اس کی روح اس طرح سہولت اور آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ بس اسے حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے جو وہاں دور تک بیٹھے رہتے ہیں پل بھر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور اسے لے کر اسے جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین پر جو بھی عمدہ سے عمدہ خوشبو پائی گئی ہے ویسی ہی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف جانے لگتے ہیں اور فرشتے کی جس جماعت میں بھی ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں واہ کیا اچھی خوشبو ہے۔ یہ فرشتے میت کا نام تعظیم اور تکریم سے لے کر اس کا تعارف کراتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پہلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ پھر دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور پھر وہ اس طرح دروازے سے اوپر چلے جاتے ہیں، پھر وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک رخصت کرتے ہیں اور جب 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو اور اب زمین پر ہی اسے لوٹا رہا ہوں اور زمین ہی سے قیامت کے دن اسے دوبارہ زندہ کروں گا۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر واپس آ جاتی ہے اور پھر میت کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے قبر میں اسے بٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ پھر وہ ان کے صحیح جواب دیتا ہے تو پھر فرشتے کہتے ہیں بے شک تو صحیح کہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ جنت کا دروازہ کھلتے ہی روح پرور ہوا اور خوشبو آنے لگتی ہے اور قبر کو بہت خسادہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میت کے نیک اعمال حسین اور خوبصورت لوگوں کی شکل میں آتے ہیں اور میت کو رفاقت کا وعدہ کرتے ہیں اور خوشی کی بشارت دیتے ہیں۔ ایک کافر کی موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میرے دوستو، اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ کافر کی موت کے بعد سیاہ چہروں والے فرشتے آسمان سے آ کر اس کے آس پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو تا حد نظر دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت میت کے پاس میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل کر چل۔ یہ سنتے ہی روح خوف و ہراس سے سارے بدن میں دوڑنے لگتی ہے، پھر طرح طرح کی سختی سے اس کی روح زبردستی اس کے جسم سے نکال لی جاتی ہے اور وہ فرشتے اس کی روح کو ٹاٹ میں لپیٹ لیتی ہے۔ اس وقت اس روح میں مردے کی سڑی ہوئی بدبو آنے لگتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں اور وہ آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں مگر آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام کافروں میں لکھ دو۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر
پھینک دی جاتی ہے اور جسم میں داخل کر کے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ لا علمی ظاہر کرتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو پھر وہ یہی جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس وقت خدا کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے جو کچھ کہا بالکل جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو اور دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھلتے ہی دوزخ کی گرمی اور آگ کے شعلے لپکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کو قبر اتنی زور سے دبوچتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کی بدعمالی ایسی صورت میں آتی ہے کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے اور اس کو عذاب اور مصیبت کی خبر سناتے ہیں۔ حضور پر نور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے کہ اے بدبخت، خراب حال انسان، تو مغالطے اور دھوکے میں رہا، مجھ پر شان سے اکڑ کر اور تن کر چلتا تھا۔ تجھ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں امتحان اور آزمائش کا گھر ہوں، تنہائی اور ہیبت کا مقام ہوں، جہاں صرف تینوں کی بہتات ہے۔ تو نے میری پرواہ نہیں کی۔ اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے قبر، تو دیکھتی نہیں کہ یہ اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا اور لوگوں کو بری باتوں سے روکتا تھا؟ تو پھر قبر یہ سن کر کہتی ہے اچھا، یہ اگر ایسا تھا تو اس کے لیے میں گلزار بن جاتی ہوں اور اس کا جسم نور کا بن جائے گا اور روح خدا کے پاس چلی جائے گی۔ اور اگر کبھی مردے سے قبر اس طرح کہتی ہے کہ میں تاریکی اور تنہائی کا گھر ہوں، اگر تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہا ہے تو میں آج تیرے لیے رحمت ہوں، اور اگر تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کی ہوگی تو میں تیرے لیے عذاب زان بنوں گی۔ میں وہ ہوں جو مجھ میں خدا کا نیک بندہ بن کر آئے گا، وہ یہاں سے خوش ہو کر نکلے گا، اور جو گناہگار اور نافرمان ہوگا وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اور بعض دفعہ قبر کہتی ہے کہ خانہ خراب، کیا تجھے کسی نے مجھ سے ڈرایا نہیں تھا اور تجھے یہ خوف دلایا نہیں تھا کہ میں تنگ اور تاریک اور بدبو دار خوفناک کیڑوں کا مرکز ہوں، اور تو نے دنیا میں رہ کر میرے لیے کیا سامان مہیا کرایا ہے؟ اور جب کوئی شخص قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس پر عذاب اور تکلیف کا نزول ہوتا ہے تو اس کے آس پاس کے مردے جو مدفون ہوتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ اے شیخ، تو کس قدر غافل رہا کہ ہمارے بعد بھی تجھے دنیا میں رہنے کا موقع ملا، اور تو ہم سے بعد میں آیا ہے، پھر بھی تو نے اپنے سے پہلے آنے والوں سے عبرت حاصل نہیں کی، اور تو نے نہ سمجھا کہ مرنے والے تو مر چکے اور ان کے اعمال بھی پورے ہو چکے، چاہے اچھے اعمال تھے یا برے، مگر تیرے لیے تو بہترین موقع تھے کہ تو دارالاعمال یعنی دنیا میں تھا اور برے افعال کا تدارک نیک کاموں سے کر لیتا۔ تجھے تو کافی مہلت ملی ہوئی تھی، تو ان لوگوں پر غور کرتا جو کہ تجھ سے پہلے لوگوں کے کندھوں پر لد کر مٹی میں ملا دیے گئے۔ تجھے کس نے دھوکہ دیا اور تو کس مغالطے اور فریب میں پڑا رہا؟ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جہنم کی خندقوں میں سے ایک خندق ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کو اس کا ٹھکانہ صبح اور شام دکھایا جاتا ہے، جنتی کو جنت دکھائی جاتی ہے اور جہنمی کو جہنم دکھائی جاتی ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے عمر، تم اپنے کو مرنے پر کیسا دیکھتے ہو کہ لوگ تمہارے لیے 4 گز لمبی اور 1.5
25 गज चौड़ी कब्र खोदे, फिर तुम्हें गुस्ल देकर कफन पहनाए और फिर तुम्हें ले जाकर कब्र में रख चले आए। मुनकिर नकीर बिजली की तरह आंखें चमकाते, बादल की तरह गरजते, बाल जमीन पर लटकाते और अपने लंबे लंबे दांतों से कब्र की मिट्टी हटाते हुए आए और वह आकर तुम्हें झंझोड़े। तो हजरत उमर ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त मेरी अक्ल मेरे साथ होगी? आपने फरमाया, हाँ, अक्ल तुम्हारे साथ ही होगी। तो हजरत उमर ने यह अर्ज किया कि तो फिर मुझे कोई खौफ नहीं, मैं जवाब दे दूंगा। एक रिवायत में है कि कब्र में सवाल जवाब सिर्फ उम्मत मुहम्मदी की खुसूसियत है। अंबियाए सादिकीन की उम्मत पर अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से अजाब नाजिल हो जाता था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद वह अजाब को मौकूफ कर दिया गया और उसकी जगह मुनकर नकीर और सवाल जवाब का सिलसिला जारी किया गया। और जो शख्स मरने के बाद दफन नहीं किया जाता, उससे भी सवाल और जवाब किया जाता है। दोस्तों, मौत दरअसल बंदा मोमिन का तोहफा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन का तोहफा मौत है, उसके लिए एक खुशबूदार फूल है। सुलेमान बिन अब्दुल मालिक ने अबू आज़म रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि यह बताइए कि हम मौत से क्यों घबराते हैं? उन्होंने फरमाया, इसलिए घबराते हो कि तुमने आखिरत को बर्बाद कर दिया और दुनिया को आबाद किया, लिहाजा आबादी से वीराने में जाना पसंद नहीं करते। सुलेमान ने कहा, आप सही फरमाते हैं। जिस शख्स को कब्र की ज़िंदगी पर यकीन हो और अपने नेक आमाल के बदले वहाँ अच्छे हाल में रहने की उम्मीद हो और यह समझता हो कि इस आलम से दोस्त अहबाब को छोड़कर चला जाऊँगा तो बरज़ख में रिश्तेदार और जान पहचान वाले मिल जाएंगे, तो फिर मौत से क्यों घबराएं और इस ज़िंदगी को बरज़ख की ज़िंदगी पर क्यों तरजीह दें? हदीस में है कि दो चीज़ों को इंसान मखरूज जानता है, एक तो मौत है, हालांकि मौत उसके वास्ते फितने से बेहतर है, दूसरी मुफलिसी है, क्योंकि मुफलिसी हिसाब देने के लिए आसान है। उलमाओं ने फरमाया है कि जो शख्स मौत को याद करेगा उसको अल्लाह ताला 3 करामत देगा। पहली जो तौबा, दूसरी दिल की कनायत और तीसरी इबादत में दिल जमाई और इत्मीनान। और जो मौत को भूल जाएगा उस पर 3 बलाएं नाजिल होंगी। पहली तौबा की उसको तौफीक नहीं होगी, दूसरी थोड़ी चीज़ उसको आत ना करेगी और तीसरी इबादत में सुस्ती करेगा। किसी शख्स से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन मोमिन सबसे ज़्यादा अक्लमंद है, तो आपने फरमाया कि जो मौत को सबसे ज़्यादा याद करे और नेक आमाल से मौत के बाद का सामान दुरुस्त करे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि सब लोग सो रहे हैं, जब मरेंगे तब आँख खुलेगी। सबक, ऐ मुसलमानों, मौत और आलम बरज़ख की हकीकत तुम पर वाज़ेह हो चुकी है। तुम खुद व खुद सोचो कि जो ज़िंदगी तुमने गुजार दी है उसमें आखिरत के लिए क्या क्या सामान मुहैया कर रखा है। तुमने दुनिया को आबाद किया और आखिरत को बर्बाद किया। यह किसी के बारे में यह पता करना मुमकिन नहीं है कि वह गुनहगार या नेक हो सकता है। हमारी नज़र में सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हों, लेकिन नेकियाँ भी मौजूद हों जो उसकी बुराइयों को धोने वाली हों और वह हमारी नज़र से पोशीदा हो। इसलिए हर शख्स को अपने गुरूर, गुनाहों और खताओं पर नज़र रखना चाहिए, अपनी इस्लाह की फ़िक्र और कोशिश करनी चाहिए। इसलिए तुम एक दूसरे की बुराई करने से परहेज़ किया करो, अपनी ज़िंदगी को संवारने को जिद्दोजहद किया करो ताकि आखिरत के लिए बेहतरीन सामान जमा कर सको और तुम अल्लाह ताला की खुशनुदगी हासिल कर सको। शराब पीना, ज़िना, चोरी, जुआ, झूठ, गीबत, चुगलखोरी, ऐब, जुल्म, माँ बाप की नाफरमानी और इस किस्म की बहुत से गुनाहों के बारे में तुम पढ़ चुके कि हमें किस कदर के सख्त अजाब हमें इसी गुनाह के बदले में मिलता है। तमाम गुनाहों से तौबा करो और नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खैरात, सदका, रहमदिली, मोहब्बत और भाईचारा
ایسے تمام نیک کاموں پر دل سے عمل کرو، تمہارے یہ سبھی اعمال آخرت میں کام آئیں گے اور تم کو عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ۔